جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی، اور یہ جو پکچر میرے سامنے یہی میں نے ٹویٹ کی، اور میں نے کہا دیکھیں جناب کہ کیا حالات ہیں کہ انڈیا نئے ورلڈ آرڈر کو ری ڈیفائن کر رہا ہے یا ڈیفائن کر رہا ہے along with the other great parts. انہوں نے کہا کہ اوکے فائن ٹھیک ہے، آپ رشیا سے جو چیز کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، اور یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ. اور پاکستان آج بھی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم who is who in پاکستان اور ہماری ڈائریکشن کیا ہے. یہ سیدھا سا فرق ہے کہ انڈیا کوارڈ میں بیٹھ کے نئے رولز آف دا گیم ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وی آر رائٹنگ نیو رولز. ماضی میں امریکنز نے یورپینز کے ساتھ مل کے نئے رولز لکھے، اب کیا ہے کہ اب امریکنز جو ہیں وہ ایشینز کے ساتھ بیٹھ کے نئے رولز لکھ رہے ہیں. پاکستان اس سے باہر ہے، کیونکہ پاکستان تو سیدھا یہاں پہ تو مطلب اتنی انہوں نے ہماری لیڈرشپ میڈیوکر لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے میڈیوکر لیڈرشپ لو پولیٹیکل آئی کیو کے ساتھ جو انہوں نے اس ملک کو جس طرح لے کے چلے ہیں پچھلے 75 سال میں، اینڈ دین پھر ڈائریکٹ ملٹری رولز رہے ہیں، پھر ہائیبرڈ سیٹ اپس رہے ہیں، تو ہم تو کہیں پہ ہمیں تو پتہ نہیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے. خیر یعنی کوئی بات نہیں، ڈائریکشن ہمیشہ طے ہوتی ہے، وقت لیتا ہے، ہمیں تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا ہے، ابھی بھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سی ڈائریکشن لینی ہے. لیکن یہ جو انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ. میں یہاں پہ ایک کوشچن بار بار کرتا ہوں، پاکستان اس میں کیوں نہیں ہے؟ بھائی پاکستان اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے سوچا ہی نہیں ہے کہ انڈو پیسیفک یا ایشیا پیسیفک بھی کسی چیز کا نام ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں وہ جو اسٹیٹمنٹ چائنیز فورن آفس نے دی، میں اس میں دیکھ رہا خاص کر جو چائنیز فورن آفس نے دی جس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اور وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ میں وہ جو چائنیز فورن منسٹر وانگ ہی جو تھے انہوں نے ذکر کیا کہ جی دیکھیں یہ ایشیا پیسیفک کا نام انڈو پیسیفک کر رہے ہیں. بہت سارے پاکستانی بھی یہ کہتے تھے نہیں جی اس کو ایشیا پیسیفک کہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو نومن کلیچرز ہیں اس پہ میں پہلے بھی بات کر سکوں کہ اس کے اوپر کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس اوپینین میکنگ کے ٹولز ہوتے ہیں. سو انڈو پیسیفک یہ اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ پورا ویسٹ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، چائنا اس کو ایز ایشیا پیسیفک ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا ہے. اور آپ وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے یہ باؤنڈ ٹو فیل ہے، یہ فیلنگ اسٹریٹجی ہے. جو مرضی چائنیز کہتے رہیں، جیسے بھی کہتے رہیں، دس از ناٹ باؤنڈ ٹو فیل، دس از باؤنڈ ٹو بی سکسیسفل. بات کریں گے کوارڈ کے ہونے والے سمٹ کی جو ٹوکیو جاپان میں جاری ہے. اور ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں میڈیا پہ تقریباً موسٹلی کوئی خبر نہیں ہے. کچھ جو باہر کے ٹی ویز یہاں پہ جو چینلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی ویب سائٹس پہ سٹوریز موجود ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے لوکل چینلز ہیں پاکستان کے وہاں پر کوئی ایسا چیز نہیں ہے. غالباً ڈان انٹرنیشنل پیج پہ کوئی کچھ کوریج تو ہے اس کی، بٹ باقی کہیں پہ بھی مطلب اس کی کوریج مجھے نظر نہیں آئی. اور یوکرین کے معاملے پر انڈیا کے موقف سے سمجھوتا کر لیا گیا ہے تو یہ گروپ انڈو پیسیفک کے خطے کو کھلا اور محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے. یعنی اس کا جو فوکس ہوگا وہ انڈو پیسیفک کے اوپر رہے گا. اور انڈیا کے معاملے پر جیسے کہا جا رہا تھا کہ شاید کوارڈ کے جو دوسرے ممبر کنٹریز ہیں وہ ہندوستان سے ناراض ہیں، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اوکے فائن ٹھیک ہے، آپ رشیا سے جو چیز کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، اور یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. انڈیا نے مطلب ہم نے دیکھا انڈیا نے یوکرین پر روس کی فوجی کارروائی کی براہ راست مذمت یا تنقید کرنے سے گریز کیا تھا، تاہم اس نے ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرنے کی بات کی تھی. نریندر مودی جی نے کہا تھا کہ دوسرے کنٹریز کو رسپیکٹ دی جائے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے، وائلنس سے ایگریشن سے بچا جائے. اچھا، انڈیا کی طرف سے روس سے جو آئل کروڈ آئل وہ لوگ لے رہے ہیں اور اس کی پرائس جو ہے نارمل مارکیٹ سے کم ہے، اس پر بھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا سخت قسم کا. لیکن اس کے غموسے کے بعد جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کو مطلب سمجھ آ گئی کہ یار انڈیا نے ہماری اس بات پہ بات نہیں ماننی، تو اس لیے انہوں نے بھی ایگری کر لیا اس سے
ایگری ٹو ڈس ایگری. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار چلنے دو جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو, اور اس کی بھی وجوہات یقیناً بہت ساری